اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی سوائل استعمال کرتے ہوئے تو بھارت کئی بار پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں وہ رہا بھی ہے کامیاب. سیز فائر معاہدے کی بھی کئی بار خلاف ورزی, اگر ہم گزشتہ سال کی بات کر لیں 25 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. پھر آپ کشمیر کے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے رہے ہیں. تو یہ معاملات ہمارے سامنے ہی موجود ہیں. کیونکہ احتشام صاحب نہ صرف یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں چائنا کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سرحدی جھڑپیں ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کو رکنا چاہیے, اور اگر اس میں میں سپورٹ کر سکا, میری سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں گا. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر دوسری جانب یہ معاہدوں کی دستخط تو کہیں نہ کہیں چائنیز کو کنٹین کرنے کے لیے بھی اور خطے کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کو آگے کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے. دیکھیں ہم نا جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے کہ سفارتی سطح پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح قمر صاحب بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ورکنگ وزٹ تھا, یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا. سنا گیا ہے کہ وہ نہیں دیا گیا ان کو اسٹیٹ وزٹ. کیوں نہیں دیا گیا یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. دیکھیں ہم نے ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے, ایک ٹریڈ ڈیفنس فریم ورک نیا بنا ہے اور ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہوئی ہے. دیکھیں ڈیفنس جو فریم ورک بنا ہے اس میں 35 جہاز F-35 جہاز دینے کی بات ہے, تو وہاں ہندوستان میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی ہائی مینٹیننس کاسٹ ہے اس کی, یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک دم ہی یا تو پہلے ہندوستان اتنا زیادہ ایگر تھا, وہاں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. جی دوسری بات ہے ہم نہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ امریکہ کے ایڈوانٹیج میں ہوا ہے. دیکھیں ہندوستان کے تو جو امریکہ کی ایکسپورٹ ہے وہاں پہ اس پہ تو اب 5% زیادہ ٹیرف نہیں ہے. اب یہ جس طریقے سے ٹیرف بڑھانے کی بات آ رہی ہے, کچھ جگہوں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ 150% بھی کچھ آئٹم پہ اپنا ٹیرف لگایا جائے گا ان کی طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے. دوسرا یہ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جس انداز سے انہوں نے ڈیل کیا ان کے ساتھ کہ بھی جہاز تو دے رہے ہیں لیکن آپ بگسٹ ہمارے امپورٹر ہو جائیں گے تیل کے. یہ اب ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن ہو جائے گی پوٹن صاحب کی, جو وہاں سے تیل ان کو سستا بھی ہندوستان سے مل رہا تھا, اب یہ مجبوراً ان کو امریکہ سے خریدنا پڑے گا. اور ظاہر ہے اس پہ آپ جس کو کہتے ہیں روس کی بھی ناراضگی ہوگی. اب چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے حوالے سے تو جو کہا جا رہا تھا جی آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ سپورٹ کیا جائے گا, وہ ابھی تک امریکہ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں اڈانی گروپ کے خلاف جو کرپشن چارجز ہیں, اتنا بڑا ایک بزنس ہاؤس ہے, وہ انہوں نے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹرمپ نے کہا کہ چارجز رہیں گے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہندوستان کو, اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہونے کا ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ ان کو تیل خریدنا پڑے گا, گیس خریدنی پڑے گی, اور ادھر سے اس کو ڈی لنک کرنا پڑے گا جو تیل سستا لے رہے تھے رشیا سے. تو یا ظاہر سی بات ہے رشیا کے لیے ایک بات پسند نہیں کی جائے گی. اور جو چابہار پر ان کی انویسٹمنٹ ہے, امریکہ ان کو جو ہم نے ابھی تک میٹنگ کے حوالے سے مختلف خبریں دیکھی ہیں, اس میں چابہار پہ جو سینکشنز امریکہ لگانے جا رہا ہے اس پہ اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ورنہ یہ بھی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اس حوالے سے بھی دیکھیں کوئی بات نہیں کریں گے. جی دیکھیں کوئی بات نہیں ہوئی. جو اطلاعات ہیں بی بی سی یا باقی رپورٹس جو دیکھی گئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ $400 ملین کی انویسٹمنٹ ان کی اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. اور جو کہا گیا تھا کہ جی پاکستان کے ذریعے وہ جانا چاہتا ہے اپنا سینٹرل ایشیا میں, اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان دونوں کو فائدہ ہوگا. تو امریکیوں نے تو بڑی سخت باتیں اس پہ کی ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں, ایران کے خلاف سینکشن کی جو باتیں کر رہے ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ جو ہے نا, پہلے تو ان کو آج تک تو ہندوستان کو ویور دیا ہوا تھا انہوں نے چابہار کے حوالے سے, اب وہ ویور ختم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ بھی کوئی ٹرمپ صاحب نے ان سے وعدہ نہیں کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.